There should be no diplomatic relationship with the Islamic Republic of Pakistan. आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी. हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी. हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सारा देश शोक मना रहा है. अस्सलाम वालेकुम। दो एटॉमिक पावर के दरमियान दोबारा जंग के बादल छाए हैं। जैसे कि आप कल देख सकते हैं कि कल एक हमला होता है इंडिया में, बल्कि जम्मू कश्मीर में, जहां पर इंडिया के कई लोग वासिल जहन्नम होते हैं, जहां पर कुछ 27 कुल अमवात होती हैं, जिसमें एक नेपाल का शहरी तस्वीर किया जाता है, जहां पर ये सिया जाते हैं जिनको टारगेट करके मारा जाता है। सिर्फ 1.5 अरब की आबादी में 27 लोग मारे गए, जिसके बाद पूरी इंडिया की शलवार में पेशाब आया। इतने बुज़दिल कौम दुनिया में कोई नहीं हो सकती, क्योंकि सिर्फ 27 लोग मारे गए। यहाँ की पाकिस्तान में लोग 100 के करीब, हजारों के हिसाब से लोग शहीद किए गए, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी अवाम ने कभी ही अपनी मायूसी का इजहार नहीं किया। हाजिर हैं जाने, जब भी लहू इस देश के लिए जरूरत पड़े तो हम हाजिर हैं। लेकिन इतने बड़े मुल्क के, दुनिया के दूसरे बड़े मुल्क की आबादी रखने वाला इंडिया में आज 2 दिन से कहराम मचा हुआ है। इल्जाम उनको ये समझ में नहीं आ रही कि हमें ठोका किसने, हमें मारा किसने। इनको समझ में नहीं आ रही क्या पाकिस्तान ने मारा, क्या उनके अंदर दहशतगर्दी हुई है, या उन्होंने खुद एक प्रोपेगेंडा किया। जहां तक तस्वीर किया जाता है कि उन्होंने आपस में मिलकर एक प्रोपेगेंडा किया है, जहां पर पाकिस्तान ने इससे इजहार राय नहीं किया कि दस्तबरदारी की, हमने मारा नहीं, लेकिन उन्होंने इस इल्जाम को दोबारा पाकिस्तान के ऊपर डालते हुए कुछ फैसले किए। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले तो किया कि बुज़दिल हमेशा जाकर अपने फैसले पर असर करता है, फैसले बदल लेता है। उन्होंने जाकर सिंध ताश मुआहिदा उसको कैंसिल किया। उसके साथ उन्होंने कहा कि जितने पाकिस्तानी इंडिया के अंदर जो डिप्लोमेट्स हैं दूसरे, उनको फौरन इंडिया को छोड़ना चाहिए। यहाँ पर डिफेंस, जो नेवी के डिफेंस के जो कंसल्ट हैं, उनको भी उठाने की कोशिश की गई, और साथ साथ पाकिस्तान में जितने भी इंडिया ने, उनको भी वापस बुलाया गया। उसके साथ भी बहुत से ऐसे फैसले किए गए हैं जहाँ पर उनके जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, जिम्मेदारान जो दूसरे ममालिक में विजिटिंग में थे, उनको इमरजेंसी तौर पर बुलाया गया। ऐसी बुज़दिल कौम दुनिया में कोई तस्वर नहीं करेंगे। जहाँ पर पाकिस्तान ने इतनी दहशतगर्दी, इतने अमवात का सामना किया, इतने खून के लोथड़े यहाँ पर बहाए गए, टुकड़े से टुकड़े किए गए, लेकिन पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तानी इंतजामी उमूर ने कभी तक ऐसी में कोई मायूसी का इजहार नहीं किया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जहाँ पर दुश्मन, जो बुज़दिल दुश्मन होता है, हमेशा अपने फैसले तब्दील कर लेता है। जिस पर कुछ अरसा के पहले की बात, जब सर्वे आई दुनिया के, जब आर्मी की टॉप लिस्टिंग आई, तो उस वक्त इंडियन एक आर्मी है जो मेजर जुगारवारी, उनके मुताबिक ये था कि पाकिस्तानी फौज अब खत्म हो चुकी है। ये है वो 12वें नंबर पर आई, जो 6 नंबर पर थे वो 12वें नंबर पर आई। अब वो कुछ नहीं कर सकती। अब वो रोते हैं कि पाकिस्तानी फौज ने ये किया और वो क्या। पहले तो वो लश्कर जंगी, स्पाई सहाबा और जैश मोहम्मद जैसी तंजीमों से डरा करते थे। अब वो खुला कहते हैं कि ये पीछे, इसके पीछे कौन है? पाकिस्तानी आर्मी है। इस वक्त जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हाफिज, जो जनरल आसिम मुनीर हैं, उनके चर्चे पूरी दुनिया में जारी है। वो कहते हैं कि इंडियन जो कहते हैं कि जो इसके पीछे, इस हमले के पीछे जो है पाकिस्तानी आर्मी चीफ है, यानी जनरल आसिम मुनीर हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह का फैसला किया है, इस तरह का मामला किया है। और उसके साथ कहते हैं कि उनको, इनके दिल में इतना खौफ है कि पाकिस्तान में इतने मदारिस हैं, जो मदारिस से ये लोग एक भी अगर मुजाहिद भेजते हैं, जो खत्म न होने वाला सिलसिला है, जो कि जंगलों में मारते हैं हमारी यानी फौज को, हमारी अवाम को मारते हैं कश्मीर के, इंडिया के, और फिर आगे यही नारे लगाते हैं। पता नहीं होता उनकी इतनी बड़ी इंटेलिजेंट फेल हो चुकी है, उनकी आर्मी फेल हो चुकी है कि उनको अपने मारने वालों को पहचान नहीं सकते। जबकि दुनिया के दूसरे ममालिक में, पाकिस्तान समेत, ऐसा नहीं हो सकता। फौरन इसका सुराख लगाया जाता है।
لیکن ان کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کو ٹھوکتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، ان کو پہچان نہیں پا رہے کس قسم کی قوم ہے، کس قسم کی ایجنسی ہے، کس قسم کی سیکورٹی پالیسی ہے، جو اپنے آپ کو ان کو ٹھوکنے والوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں ٹھوکتا کون ہے۔ تو ناظرین، یہ آج کل یہ ہے کہ پورے انڈیا میں یہ کہرام مچ چکا ہے کہ پاکستان اب ٹھوکنے والا ہے، پاکستان چھوڑنے والا نہیں، پاکستان اب ہمیں دھمکیاں بھی اوپر سے لگائی جا رہی ہیں، پاکستان کو ٹھوکو، پاکستان کو مارو، پاکستان کی جو LOC بارڈر ہے اس پر حملہ کیا جائے، فوراً حملہ کیا جائے۔ ان کی آرمی سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، ان کے نریندر مودی سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو کہنا یہ چاہوں گا کہ کیا تم مارتے ہو تو کیا پاکستانی چڑیاں پہن چکے ہیں؟ کیا تم جو کپوالا جو ایئر اٹیک تھا، بالاکوٹ ایئر اٹیک تھا، کیا وہ بھول چکے ہیں؟ کیا آپ ابھینندن کو بھول چکے ہیں کہ ان سے جتنے پاکستانی فوجی یعنی جتنے پروفیشنل ہیں، آپ جا کے امیر نندن سے پوچھ لیں، جس کو ایک کپ چائے پلا کر دنیا میں اپنی تعریفیں کروا چکی ہے پاکستانی آرمی۔ تو یہ لہٰذا اس طرح کی دھمکیاں پاکستان کو نہ دیں۔ پاکستان کیونکہ پاکستان ایک ملٹیپل پوٹینشل رکھنے والا ملک ہے، جس نے اپنی مہارت کے ذریعے چند سالوں کے اندر آپ کو اٹامک پاور بنا کر بن کے یہ جواب دیا کہ پاکستان اب بھوکا رہے گا لیکن اپنی دفاع ضرور کرے گا۔ 3-4 جنگیں کر چکے ہیں لیکن انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، کارگل کی جنگ، اور اس کے بعد جو 28 جو بالاکوٹ میں حملہ ابھینندن کو پکڑ کے لایا گیا، یہ ساری جنگیں ہارنے کے بعد ابھی یہی کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ لڑیں گے، مار پیٹ کھاؤ گے، جب بھی آؤ گے، جب بھی ٹکراؤ گے مار پیٹ کھاؤ گے، اور جب بھی ٹکر لو گے مار پیٹ کھاؤ گے، تمہیں مار پڑنے والی ہے، کیونکہ یہ جو فوج ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو پورا کرنے والی ہے۔ مشرق سے اٹھنے والی فوج للکارے گی انشاءاللہ۔ آج ضرور پاکستانی فوج کا گراف ذرا آپس میں خلفشاروں کی وجہ سے ذرا ٹھیک نہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کیا ٹھیک نہیں تو کیا پاکستانی فوج کی صلاحیتوں میں کسی قسم کی کمی آئی؟ میں ضرور کہنا چاہوں گا پاکستانی فوج اپنی صلاحیت ضرور رکھتی ہے، دفاع رکھتی ہے، نیوی رکھتی ہے، ایئر فورس رکھتی ہے، بہترین آرمی ہے جو پوٹینشل رکھتی ہے اس کا جواب دینے کی۔ اگر آرمی، ہم یہ چاہتے ہیں، پاکستانی عوام یہ کہتی ہے کہ آرمی کو چھوڑ دیں، صرف پاکستانی جو عوام ہے، پاکستانی نوجوانوں کو پاکستانی آرمی اجازت دے دیں کہ انہیں اسلحہ دے دیں، پھر انڈیا کا کیا حال ہوتا ہے، کیا ان کی سچویشن ہوتی ہے، وہ آپ خود دیکھ سکیں۔ ذرا سے اپنے آپ کو قابو پا کر پاکستان کی اس فوج کو، پاکستان کی اس عوام کو جو بھوکے ننگے ہو کر بھی خوش ہیں اور لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس عوام کے ساتھ نہ چھیڑا جائے۔ اپنے فیصلے بزدلانہ فیصلے جو سنتاس معاہدے کے ساتھ کیے ہیں، اپنے لوگوں کو دوبارہ بلائے ہیں، اپنے ہاں گیدرنگ کرتے ہیں، تو یہ ہمیں دھمکی میں شامل نہیں ہے، کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جس کے ساتھ جب بھی آپ لوگوں نے ٹکراؤ کیا تمہیں لوگوں کو مار پڑی ہے، لہٰذا اپنے آپ کو کنٹرول کر کے۔ میجر جگارواری کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان کے اندر سے جتنے مجاہدین آتے ہیں وہ ختم ہی نہیں ہو رہے۔ بھائی ختم کیسے ہوں گے؟ جب آپ پنگے لیتے ہیں تو ہر کوئی مجاہد بنتا ہے۔ یہاں مدارس میں مجاہدین نہیں ہیں، یہاں کا ہر فرد مجاہد ہے، جب بھی ضرورت پڑے لہو کی اس قوم کو، اس ملک کو، تو تیار ہیں۔ آپ بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کی، گلگت بلتستان میں تمہارا حق کیا ہے؟ گلگت بلتستان کی عوام اپنا سٹیٹس رکھتی، جو اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے تم لوگوں کو ڈنڈوں سے بگا کر گلگت بلتستان سے نکال کر، ہندو سکھوں کو تم لوگوں کو نکال کر پاکستان میں ضم کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو جواب دیا جائے۔ آپ وہاں کے مسلمانوں کے زخموں میں نمک چھڑ رہے ہیں کہ کیا آپ اسلام کا نام لے کر بار بار پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ کیا حال ہوگا جو آپ کی کنٹری میں ہمارے مسلمان بھائی رہ چکے ہیں، رہتے ہیں، ان کے ساتھ کیا گزرتی ہوگی؟ میں ان کو بھی دعوت دوں گا، خدا رہا اپنے آپ اپنے حق کے لیے اٹھیں، اور یہ انڈیا ٹوٹنے والا ہے، ایک دن یہ ٹوٹے گا، جس طرح بنگلہ دیش سے اس دفعہ 50 سال بعد جوتے کھا کر بھاگ چکا ہے، اپنی 7 سسٹرز جو اسٹیٹس ہیں وہاں سے کٹ چکا ہے، مزید کرنے والا ہے۔ انڈیا ان قریب ٹوٹنے والا ہے، انڈیا اپنے آپ کو قابو نہیں کر رکھ سکتا ہے، انڈیا کی جو پروفیشنل اور جو اسٹیبلٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب انڈیا تقریباً ٹکڑے ہونے والا ہے۔
لہٰذا مسلمان جس انڈیا کے اندر رہ رہے ہیں وہاں آپ کا گزارا نہیں ہے، وہاں آپ کے مذہبی عقائد کے ساتھ رہنے نہیں، یہ جنگجو لوگ، یہ دہشت گرد آپ لوگوں کو رہنے نہیں دیتے۔ لہٰذا آپ مل کر، آپ آپس میں مل کر، قوم بن کر اپنا ایک ملک تیار کریں، یا پاکستان کے ساتھ، کشمیر کے ساتھ مل کر پاکستان کے ساتھ دوبارہ یکجہتی کریں اور ایک اچھا ایک الگ ملک کا ثبوت دے دیں۔ تو ہمیں یہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہنا چاہوں گا، یہاں پاکستان کا ہر بچہ مجاہد ہے جو پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاک فوج پہلے نہیں، پاک فوج بعد میں آئے، پہلے پاکستانی نوجوانوں کو، پاکستانی یوتھ کو، پاکستان کے عوام کو اجازت دیں۔ میں آرمی سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ پاکستانی قوم کو اجازت دے دیں، یہاں کا ہر فرد مجاہد ہے۔ آپ مدارس کے اوپر بات نہ کریں، مدارس ہیں ہی مجاہد، جو جب بھی اجازت دیں گے اندرونی آٹومیٹکلی انڈیا کے اندر داخل ہو، پھر آپ جانیں، مجاہدین جانیں یا پاکستانی عوام جانیں، تم اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ سکو گے۔ یہ دھمکیاں جو اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہنا چاہوں گا، یہ دھمکیاں نہ دیں، کہ اپنے آپ کو سنبھالیں اور پاک یہاں پر ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں امن کا جو فضا ہے، امن کی فضا ہے، اس کو برقرار رکھیں اور عزت سے رہیں، کیونکہ یہ قوم یعنی ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ضرور مشکلات اس فوج کی، ایسے قوم کی اکانومی کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے فضا جو تحفظات میں، اس کی ڈیفنس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی۔ جتنے جدید میں جسے کلاسیکل ڈیفنس ڈیوائسز اور چیزیں آپ بنا رہے ہیں، اس سے دگنا یہاں پاکستان بھی بنا رہا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی قوم کو بھی یہ کہنا چاہوں گا، اس وقت میں، ایسے وقت جب وقت آتا ہے، اپنی قوم کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرے، محبت کا اظہار کرے، کہ ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپس کی خلفشاریں ہیں اس کو بھول جائیں، کہ ان لوگوں کو، ان کے آباء و اجداد کو دوبارہ وہ اوقات یاد دلائیں کہ مغلیہ سلطنت جو 800 سال ان کی گردن پر پیر رکھ کے حکومت کی، وہ دوبارہ وقت ضرور آنے والا ہے اور آ جائے گا انشاءاللہ۔